ڈونلڈ ٹرمپ جو آج کل اس کا نام بڑا چل رہا ہے، وہ اصل میں پتہ نہیں، وہ یا تو میرے خیال سے وہ پیسے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا، یہ سب سے آج کل سب سے بڑا ایشو پوری دنیا کو درپیش ہے، وہ ہے کلائمیٹ چینج. یہ پوری خیبر پختونخوا کے اوپر میں نے کیا تھا، تو اس کی بھی بڑے اچھے ریزلٹس آئے تھے، اور اس میں پشاور بھی تھا. اچھا، ٹوٹل آپ کا جو دیکھو نا، رائٹ فرام ایم فل پی ایچ ڈی، آپ ٹوٹلی کلائمیٹ چینج رین. I joined GC یونیورسٹی لاہور ایز اے لیکچرر، وہ بھی میں نے کنٹریکٹ بیسڈ وزٹنگ تھا، تو وہ میں نے 2 سال گزارے، اور اس کے دوران میں نے یونیورسٹی آف دا پنجاب لاہور سے میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی، اور وہ میں نے پروفیسر ڈاکٹر صفدر علی شیرازی کے انڈر میں نے پوسٹ ڈاک بھی کیا. جی، ڈاکٹر داؤد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں پڑھاتے ہیں، بھیڑ سے تعلق رکھتے ہیں. اس نے اپنی آپ کے ساتھ ایم فل کی، اور آپ کے ساتھ لوکل جو پرسیپشن ہے کلائمیٹ چینج کا وہ ڈسکس کیا. اس طرح ان کی پی ایچ ڈی کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. تو پی ایچ ڈی میں آپ کا مین سبجیکٹ کیا تھا، مین ٹاپک کیا تھا؟ سر میرا تھا کلائمیٹ چینج، یعنی کلائمیٹ چینج کو معلوم کرنا کہ کلائمیٹ چینج میں ہے کیا. تو میں نے سب سے پہلے کلائمیٹ چینج کی اسسمنٹ کی، اور اس کے بعد میں نے اس کا پاسبل امپیکٹ دیکھا ریور ڈسچارج پہ. تو وہ بھی میرا یہی ہندو کش ریجن تھا، لیکن یہ وہ تھا 5 منٹ اسٹیشن تھی، یہ 7 ہو گئی، 2 بیسن آ گئی، یہ منڈا ہیڈ ورکس آ گیا، اور یہ اماندارا ہیڈ ورکس آ گیا. 2 بڑے تھے اور باقی چھوٹے بھی اس کے ساتھ تھے. تو اس میں سر میں نے تقریباً 8 ماڈلز استعمال کی، اور تقریباً 8 پیپر میں نے اس سے پبلش کی. ان میں سے ایک پیپر سر میرا پہلا جو پیپر تھا وہ کلائمیٹ ڈائنامکس میں پبلش ہوا، جس کا تقریباً اس وقت 5 امپیکٹ فیکٹر تھا، اور یہ بہت بڑا تھا. اور ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا دیٹ پیپر کراسڈ 300 سائٹیشنز، گوگل سائٹیشنز. تو اٹس اے بگ نمبر، اور میرے خیال سے یہ پاکستان میں سب سے بڑا نمبر ہوگا یہ کلائمیٹ چینج اور جیوگرافی کے حوالے سے. تو وہ بھی سر کی محنت کی، اور 8 پیپرز ہو گئے. مطلب ہے جو ماڈلنگ کرتے ہیں بیسیکلی، ہمارے ویورز تو ہر طرح کے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ہر قسم کے لوگ اس کو سنیں گے. کیا ہے ماڈلنگ میں، کیا کرتے ہیں؟ اصل میں سر ہم فرض کریں ہمارے پاس ٹیمپریچر کا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارے پاس رین فال سنو فال کا ڈیٹا ہے. تو یہ رین فال ایک عام بندے کو اگر بندہ بتائے تو یہ تو بس رین فال ہوتی ہے، اتنا ٹریس ہوا، اتنا ملی میٹر، اتنا سینٹی میٹر، اتنا انچز سنو فال، باقی اس کو نہیں پتا ہوتا. ہم اس کے اوپر سارا ڈیٹا اسیمولیٹ کر کے کمپیوٹ اور کیلکولیٹ کر کے ہم سافٹ ویئر چلاتے ہیں، یا جی آئی ایس ریموٹ سینسنگ والا جی آئی ایس ماڈلنگ کرتے ہیں، اور یا اس کے اوپر اسٹیٹسٹیکل ماڈلنگ کرتے ہیں. تو ہم اس کو نام دیتے ہیں جیو اسٹیٹسٹیکل ماڈلنگ. وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے اور پاسبلٹی کیا ہے. تو وہ ہمیں جیسے کہ سمپل نمبرز پر بھی اگر آپ اسٹیٹسٹک لگا لے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ڈیٹا میں کتنی جان ہے. تو ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ آسانی سے کوانٹیفیکیشن ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے یوز کیا تھا مان کینڈل ٹرینڈ ماڈل، اریما ماڈل، مونٹی کارلو سیمولیشن ماڈل، فزی لاجک ماڈل. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ سچویشنز آ جاتے ہیں، اور اس کو ہم بڑے آسانی سے، جیسے کہ ڈسچارج کو میں نے دیکھا لینئر ریگریشن ماڈل سے، اور پیئرسن پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن کوفیشنٹ کی وجہ سے. تو اس نے مجھے بتایا کہ 1 ملی میٹر رین فال بڑھتا ہے تو کتنی ڈسچارج بڑھتی ہے، کم ہوتا ہے تو کتنی، وہ چیزیں بتاتی ہے. تو ہماری بڑے زبردست فائنڈنگز جو آپ کے ماڈل آپ کو پریڈکٹیویٹی یا آپ کو دیتے ہیں، کتنا ریلائبل ہوتا ہے وہ ڈیٹا، اسٹینڈرڈ ڈیویشن وغیرہ، یا ڈیٹا کی ٹرسٹ آپ کتنا کر سکتے ہیں؟ اصل میں سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیٹا کی اپنی ریلائبلٹی پہ. یعنی اگر ہم ہائپوتھیٹیکل ڈیٹا نہ ڈالیں، ہم جو پی ایم ڈی پاکستان میٹرالوجی ڈپارٹمنٹ نے ہمیں پرووائڈ کی ہے، اور اس کے ساتھ ہم اگر جو سیٹلائٹ امیجز ہے وہ لے لے طریقے سے، اور اس کو صحیح فیڈ کرے کمپیوٹر کے ساتھ، اور صحیح ماڈل چلائے. جیسا کہ میں نے یوز کیا تھا ایڈنساپ ایکسل اسٹیٹ 2014، تو وہ ہمیں پھر ریزلٹس ریلائبل دیتے ہیں. تو ہم اس کی اگلے 20-30 سالوں کے پریڈکشنز بھی کرتے ہیں اور فورکاسٹنگ بھی کرتے ہیں. ریلائبل ڈیٹا، جب آپ کہتے ہیں کہ ڈیٹا ریلائبل ہو تو پھر ماڈل آپ کو صحیح ریزلٹ دیتا ہے، کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے ڈیٹا کلیکشن میں؟ اصل میں سر ہمارے پاس بعض دفعہ جیسا کہ سوات آپریشن تھا،
2016 میں, تو اس میں کوئی 2-3 مہینے ایسے تھے جس میں ٹمپریچر رین فال کا ڈیٹا ریکارڈ ہی نہیں ہوا تھا. تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس ڈیٹا کو ہم وہ گیپس میں ڈالیں اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح کریں, نارمل ڈسٹریبیوشن ٹھیک کرے, اسٹیشنریٹی یوز کرے, یعنی اس اسٹیٹسٹک ٹیکنیکس کے ساتھ اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے, نہ کہ ہم اپنے طرف سے, کیونکہ وہ مسنگ پھر ریزلٹس صحیح نہیں آئیں گے. تو اس طریقے سے کرے جس طریقے سے ماڈل کی ضرورت ہے. مطلب مسنگ ڈیٹا آپ کہتے ہیں کہ ہیپوتھیٹیکلی آپ اپنے سے ایسا نہ ہو کہ آپ فل کر لیں ہاں یا آپ وہی کر لے کہ جی جس طرح ایکسٹراپولیشن کہتے ہیں, چونکہ پچھلے سال اس طرح ہوا تھا تو اس سال اس طرح ہوا. اصل میں ہمارے ایک بندے نے اس طرح کیا تھا کہ 2013-14 میں کچھ نہ کچھ ایسے ڈالا تھا تو پھر 10 سے بھی زیادہ آیا تھا 2010 میں جو بارش تھی, تو اس میں پھر یہ پرابلم آ جاتی ہے. اچھا, اس کا خیال رکھنا. پی ایچ ڈی کی آپ کی کیا مین آپ کی جو ریزلٹ تھے یا کنکلوژن تھے وہ کیا تھے؟ سر اس میں ہمارے پاس ٹیمپریچر جو تھا سر وہ بھی بڑھ رہا تھا, ساتھ ساتھ میں انٹرسٹنگلی رین فال بھی بڑھ رہا تھا. اچھا, یعنی دونوں, حالانکہ دونوں بالکل مخالف ہے, ایک بڑے دوسرا کم ہو جائے, لیکن بعض دفعہ ہمارے پاس ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو لو پریشر یا کریٹ ہو کے پھر ہوائیں آتے ہیں تو پھر رین فال ہیپنز ہوتا ہے, پھر وہ سنو فال اور رین فال کی شکل میں, تو ایک سائیکل چلتا ہے. تو ہمارے پاس چونکہ ایگزیکٹ ہمارے فائنڈنگز تو بہت زیادہ تھے, 20-25 سے اوپر تھے. یہ کس اس کی پیریڈ کی آپ بات کرتے ہیں کہ ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے اور بارشیں بھی بڑھ رہی ہے؟ سر میں جو بات کر رہا ہوں سر تقریباً 1964 سے لے کر 2018 تک, کیونکہ میرے پاس کچھ اسٹیشن نئے بنے تھے, جیسا کہ تیمرگرہ نیا بنا تھا, اور 2008 میں معلم جبہ کالام 2004 میں, باقی میرے پاس سر سیدو شریف 74 میں, دیر 64 میں. آپ کا یہ ریجن مونسون کے رینج میں آتا ہے یا آؤٹ آف مونسون ہے؟ یہ مونسون کی یوں سمجھ لے کہ ٹیل کا ہے, تھوڑا سا ایکسٹریم پہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مونسون جو ہے نا آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہا ہے جی سر. ٹورڈز آپ کے جو دیر اور سوات جہاں پہ مونسون نہیں ہوتا تھا پہلے, ایسا تو نہیں ہے کہ اس مونسون شفٹنگ کی وجہ سے بارش تھوڑی بڑھ گئی ہے جو آپ کہتے ہیں, یا از اٹ ٹیمپریچر کا ریزلٹ ہے؟ سر یہ دونوں ہو سکتے ہیں, لیکن ہم سب ایٹریبیوٹ کرتے ہیں آج کل کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. اچھا, یعنی مونسون بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یار بس کلائمیٹ چینج ہے, تو نو ڈاؤٹ سر اس کا بھی ہاتھ ہے. پی ایچ ڈی کب کمپلیٹ 2018 میں؟ 2018 میں ہو گیا. میں نے سر ایک بات پہلے بھی بتائی میرے خیال سے کہ یہ فاسٹسٹ پی ایچ ڈی ہو گئی تھی. 3 سالوں میں 7 پیپرز کے ساتھ مجھے اس پر ایوارڈ بھی ملا تھا. تو اسٹوڈنٹ ایٹ فاؤنڈیشن فار ایکسیلنسی. اور پھر آپ جاب کی تلاش میں نکلے؟ جی سر, میں نے یا پوسٹ ڈاک بھی آپ نے اسی وقت کی یا بعد میں کی؟ سر میں نے پہلے ان آئی پی اپنے ڈپارٹمنٹ میں کی, اس کے بعد میں وزٹنگ لیکچرر اپنے ڈپارٹمنٹ میں وزٹنگ کلاسز لے رہا تھا پشاور یونیورسٹی میں. جی سر. پھر میں ریپا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد آیا, وہاں پر میں نے 2 سال گزاری, اس کے ساتھ اپنے ریسرچ ایسوسیٹ کے طور پر ایک پروجیکٹ تھا. اس کے بعد سر میں نے جب کمپلیٹ کیا تو میں یونیورسٹی آف گجرات میں نے جوائن کی ایز اسسٹنٹ پروفیسر اور آئی پی اے پی. یہ کون سا سال تھا؟ یہ 2018 7 ستمبر کو یونیورسٹی آف گجرات. جی سر. 1 سال وہاں کام کرتا رہا اور 2 سال پھر میں نے وزٹنگ پہ ادھر گزاری. پھر میں دین آئی جوائنڈ جی سی یونیورسٹی لاہور ایز اے لیکچرر. وہ بھی میں نے کنٹریکٹ بیسڈ وزٹنگ تھا, تو وہ میں نے 2 سال گزارے, اور اس کے دوران میں نے یونیورسٹی آف دا پنجاب لاہور سے میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی, اور وہ میں نے پروفیسر ڈاکٹر صفدر علی شیرازی کے انڈر میں نے پوسٹ ڈاک بھی کیا آپ نے؟ اس میں بھی سر میں نے 2 پیپرز لکھ لی اور پبلش کی, 2 پیپرز. وہ بھی ایک اچھا ایکسپیرینس میرا رہا, کیونکہ پوسٹ پی ایچ ڈی کے بعد ریسرچ کرنا, اور میں جاب بھی کرتا رہا, یہ بھی کرتا وہ رہا. ریسرچ کس ٹاپک پہ تھا؟ وہ بھی سر رین فال ویریبلٹی پہ تھا, رین فال ویریبلٹی اینڈ ٹرینڈ پریڈکشن. وہ تھا میرا پشاور ریجن تھا. ٹوٹل 15 اسٹیشنز تھی, پوری خیبر پختونخوا کے اوپر میں نے کیا تھا, تو اس کی بھی بڑے اچھے ریزلٹس آئے تھے, اور اس میں پشاور بھی تھا. اچھا, ٹوٹل آپ کا جو دیکھو نا رائٹ فرام ایم فل پی ایچ ڈی, آپ ٹوٹلی کلائمیٹ چینج, رین فال, ٹیمپریچر, اس کے گرد گھومتے ہیں ساری زندگی. تو کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج کا ریجنل وہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ساؤتھ میں ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, گھٹ رہا ہے, ادھر بڑھ رہا ہے. آپ کیا سر اس میں ڈفرنٹ بات ہے. اس میں سر لالینا کا بھی ہاتھ ہے, اس میں ہمارے پاس یہ
لیکن ایٹ دا اینڈ بات آتی کلائمیٹ چینج. جس طرح میرے سر اس کے اوپر 35 پلس میری ریسرچ آرٹیکلز ہے, تو مختلف اینگلز سے ہم کرتے ہیں سر. مختلف ماڈلز ہوتے ہیں, مختلف علاقے ہوتے ہیں, مختلف ڈیٹا ہوتی ہے. تو کیونکہ میرا کام کلائمیٹ چینج کے گرد گھومتا ہے تو بس میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہوں سر. تو کلائمیٹ چینج آپ کہتے ہیں کہ ہے, لیکن ہمارے جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے ٹرمپ صاحب, وہ تو کہتے ہیں یہ تو ہاکس ہے, یہ تو لوگ جو ہے نا, آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے سائنٹسٹ؟ سر ڈونلڈ ٹرمپ جو آج کل اس کا نام بڑا چل رہا ہے, وہ اصل میں پتہ نہیں, وہ یا تو میرے خیال سے وہ پیسے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے, کیونکہ میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا, یہ سب سے آج کل سب سے بڑا ایشو پوری دنیا کو درپیش ہے, وہ ہے کلائمیٹ چینج. اور اس پر تو بلینز ڈالر خرچ ہوتے ہیں, وہ تو دینا نہیں چاہتے. اور سب سے بڑا کنٹریبیوٹر وہی ڈونلڈ ٹرمپ والے امریکہ ہیں, کیونکہ وہ جو ہے نا زیادہ اس کی انڈسٹریز ہے, چائنا ہے, لیکن اس کے پاس 25% سے اوپر فارسٹ ہے, انڈر کور جو ایریا ہے, تو وہاں جنگلات ہے, فارسٹ ہے, تو وہ بچ جاتے ہیں. ہم ایوی بیچ میں آ جاتے ہیں, یعنی ہمارا کنٹریبیوشن 0.1 سے بھی کم ہے, لیکن ہم متاثر ہوتے ہیں 8ویں نمبر پر. ہم 8ویں نمبر پہ اس پہ آتے ہیں والنریبلٹی میں. جی سر. اور جب ہم گرین ہاؤس گیسز کی بات کرتے ہیں, وہ شاید 0.1% سے بھی کم ہے. تو کیا مخصوص ہماری جیوگرافی ہے کہ ہم بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہے ہیں؟ جی سر, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اصل میں سر بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کو کم کرنے کے لیے ہمارے پاس فارسٹ ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا کہ کلائمیٹ چینج فارسٹ کٹنگ سے ہوتی ہے, اور انڈسٹری کی ویسٹ سے ہوتی ہے, چمنی سے ہوتی ہے, گیسولین سے ہوتی ہے, باقی پولوشن سے ہوتی ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کلائمیٹ چینج کا ایک ہی مین بندہ ہے جس کو بڑھاتا بھی ہے, کم بھی کر سکتا ہے, وہ ہے انسان. کیونکہ یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹیز انسان ہی کی ہے. تو اصل میں سر یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ہے گلوبل. تو گلوبل کی وجہ سے ہم متاثر ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس 3.4 ایریا جو ہمارا وہ انڈر فارسٹ ہے. ہمارے پاس 3.8% ہمارا لینڈ جو وہ انڈر فارسٹ, اور وہ بھی زیادہ تر خیبر پختونخوا میں ہے, گلیات ہے, سوات وغیرہ وغیرہ, اور ان کے پاس زیادہ ہے. سر جاپان وغیرہ میں 60% تک بھی ہے, 70 تک بھی ہے, چائنا میں 50+ ہے. تو وہ متاثر نہیں ہوتے, اور ہم مفت میں متاثر ہوتے ہیں. یعنی ہمارے پاس وہ ذریعہ نہیں ہے, نہ اویئرنیس ہے اور نہ فارسٹ ہے. تو اسی لیے سر ہم زیادہ متاثر. چلیے تھوڑا بریک لیتے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں.